السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں جوڑا یہاں پہ حرم شریف کے آس پاس زیارتیں اور طواف کی وہ کرنے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی بس ہم ہوٹل سے باہر نکل رہے ہیں، چلے ہوٹل سے ابھی نکل چکے ہیں۔ نکل چکے ہیں بس، ایک زیارت یہاں پہ قریب ہی ہے، اس زیارت کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ لے کے جا رہے ہیں، کچھ زیادہ کمانے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد علی۔ خواتین یہاں بیٹھی ہیں اور مرد یہاں بیٹھی ہیں۔ یہ کوئی کی زیارت ہے۔ اس کو نہر الکم کہا جاتا ہے۔ نہر محسوس کیجیے گا کہ میرا پاس جہاں باتوں پہلا قدم ہوا اور اس سے نہر کا فاصلہ کتنا ہے اور خیمہ گاہ کا فاصلہ کتنا ہے، تو آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ اصل جو نہر فرات آپ کو راستے میں دکھائی تھی میں نے، وہ نہر ہے، اور اس نہر کو تعمیر کرایا تھا ہندوستان کے بادشاہ نے، اور اس کی مٹی جو ہے لکھنؤ کے مامباسا میں گئی تھی، یہاں سے مٹی نکلی تھی۔ باقی قبلہ بیان کریں گے یہاں کے حوالے سے، اور اس کے بعد قبلہ جو ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آج کا دن واقعی بہت بڑا دن ہے کہ آج کے دن حسین کے حامی کی ولادت ہے، حسین کے مددگار کی ولادت ہے، کربلا کے سرکار، کربلا کے علمدار کی ولادت ہے۔ اور آج اس مولا باب الحوائج علیہ السلام کا واسطہ دے کر، کیونکہ آپ ایسے کربلا میں موجود ہیں، مولا حسین سے بھی دعا سے بھی طلب کیجیے گا۔ اور یہ جو ساتھ ہیں، یہ جو ولادت کے ایام ہیں، واقعاً اس میں خدا کی رحمت بندوں پر بہت برستی ہے کہ جن ساتھوں میں اللہ کے مقرب ترین بندے دنیا میں آئے ہیں، اللہ ان ساتھوں میں اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ بس اپنے لیے رزق کی کشادگی کے لیے، جو مریض ہیں ان کی شفایابی کے لیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے جتنا ہو سکے ان ساتھوں میں دعا کیجیے۔ ابھی اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں، یہ نہر فرات اسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو پانی میرے پیچھے چل رہا ہے، یہ نہر فرات سے آ رہا ہے۔ جیسا کہ بھائی نے بھی بتایا کہ یہ اصل جہاں پہ مولا تشریف لائے تھے، یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ اب جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو مغل بادشاہ تھے، مغل بادشاہ کی ایک بہو تھی، غالباً ان کا نام تاجدار بہو تھا، تو وہ جب کربلا تشریف لائی تھی، مومنہ تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کربلا کے آس پاس نہر نہیں ہے، پانی کا سسٹم نہیں ہے، تو انہوں نے چاہا کہ کسی طریقے سے کربلا والوں کے لیے پانی کا سلسلہ رکھا جائے، پانی پہنچایا جائے، تو انہوں نے اس دریا کو یہاں نکالا اور پانی کربلا تک پہنچایا۔ تو یہ وہ فرع ہے جو نہر فرات سے آ رہی ہے۔ البتہ یہ جو پانی چل رہا ہے، یہ وہی پانی ہے کہ جس کے لیے آل رسول ترستے رہے، یہ وہی پانی ہے کہ جس کے لیے مولا حسین علیہ السلام، بی بی سکی، مگر فوج اشکیہ نے انہیں ذرا اذان گرامی قدر، اگرچہ دن خوشیوں کے ہیں،
یہ خوشی کے دن ہے، مگر آپ جس مقام پر موجود ہیں اسے کربلا کہتے ہیں، جس مقام پر آل رسول کو ذبح کیا گیا، جس مقام پر میرے مولا و آقا کو 12 ضربے لگا کر ذبح کیا گیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ مصائب کے تو جملے نہ ہوں۔ خود میرے مولا میرے جب حسین کی زیارت کو جایا کرو تو غمگین ہو کر جایا کرو، خوش ہو کر مت جایا کرو۔ بس عزیزان گرامی قدر، جب روز عاشور میرے مولا و آقا مولا عباس علیہ السلام مولا حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ میرے مولا میرے آقا مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں چاہتا ہوں کہ خود کو آپ پر قربان کر دوں۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے عباس میرے بھائی، میں کیسے تمہیں اجازت دوں کہ تم تو میرے لشکر کے سالار ہو۔ بس روایت کا جملہ ہے کہ فنظر یمین و شمال، کہ ایک مرتبہ اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتے ہیں، مولا کون سے لشکر کا میں سالار ہوں، کوئی نہیں دکھتا۔ بس ایک مرتبہ کیا، پھر جب بار بار انہیں منع کیا گیا مولا حسین کی جانب سے، تو ایک مرتبہ مولا عباس نے سنا کہ بچوں کی آواز آتی ہے التاش التاش۔ بس مولا نے جب جیسی دیکھا کہ سکینہ کوزے کو لیے ہوئے آ رہی ہے، تو ایک بڑا وسیلہ لے کر مولا عباس مولا حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں مولا یہ بچے پیاسے ہیں، آیا کہ ان کے لیے پانی لینے کے لیے اجازت نہیں دیں گے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ عباس تم بڑا وسیلہ لائے ہو۔ بس مولا نے انہیں منع نہ کیا۔ اب مولا عباس جیسے ہی جاتے ہیں، ایک مرتبہ دریا فرات کو لشکر اشکیا کو چیرتے ہوئے دریا فرات پہ پہنچتے ہیں، پانی میں اترتے ہیں، پانی کو چلو میں لیتے ہیں۔ بس روایت کا جملہ ہے کہ فذکر عطش الحسین، کہ اپنے بھائی حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ کیسے میں اس وقت پیاسی ہیں، یاد کرتے ہیں بے کبرا اپنے خیمے میں پیاسی ہیں کہ جو پانی کے لیے ترس رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ مولا نے پانی کو وہیں چھوڑا اور آگے پانی بھر کر مشکیزے میں واپسی خیمگاہ کی طرف پلٹنے لگے۔ اور یہ جو مقام تھا اس زمانے میں، یہاں پہ چونکہ پیڑ لگے تھے، جیسے ہی مولا جانے لگے تو ان پہ حملہ ہونے لگا۔ ایک لعین ایک پیڑ کے پیچھے چھپا تھا، اچانک سے مولا پر حملہ کیا اور مولا کے ایک بازو پر حملہ کیا اور مولا کا بازو شہید ہو گیا۔ مولا نے دوسرے بازو سے مشکیزے کو تھاما، آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک لعین آیا اور دوسرے بازو کو بھی شہید کیا، مگر میرے مولا پاس وہاں نہ رکے، آگے چلتے رہے یہاں تک کہ مشکیزے کو اپنے دانتوں میں پھنسا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب حرملہ آ کے جب مولا عباس کے اس مشکیزے پر لگتا ہے کہ جو مولا نے دانتوں میں پھنسایا ہوا تھا، گویا مولا کے قلب پر آ کے لگتا ہے کہ وہ امید کہ میں سکینہ کو پانی پلاؤں گا، کہ جب وہ چورا ہو جاتی ہے تو میرے مولا عباس اب زین سے زمین پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حضور روایت میں ہے کہ جب بھی مولا کسی تھے تو کئی جملہ ہے کہ رویا کرتے تھے فبک الحسین، لیکن جب روایت میں ہے کہ جب میرے مولا حسین مولا عباس کے لاشے پر آتے ہیں تو لکھا ہے کہ چیخ کر مولا حسین نے گریہ کیا اور کہا انکسر ظہری، کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس عزیزوں مولا عباس کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ جو زائرین ادھر مولا کی زیارت پہ تشریف لائے ہیں ان کی زیارت قبول فرما، جو مریض ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، اور جو زیارت پہ نہ آ سکے مولا ان کو جلد زیارت مولا حسین علیہ السلام زیارت کربلا نصیب فرما۔ بس یہ مقام فرات ہے، اس کی آپ زیارت کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی میرے مقام صاحب زمان ہے، یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جس جگہ پہ تعمیر ہے اسے کہتے ہیں مقام صاحب الزمان۔ اس حوالے سے علماء کے اقوال ہیں کہ علماء نے یہاں پر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو، کہ جو منتقم کربلا ہے، کہ جو مولا حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں انشاءاللہ، کہ جب ظہور فرمائیں گے ہم ان کے انصار میں سے ہوں گے، وہ علماء نے یہاں پہ انہیں مولا حسین کی زیارت کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ مقام مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہو گیا۔ اور ایک اور روایت ہے اس مقام کے بارے میں کہ جو بہت دردناک ہے، کہ علماء فرماتے ہیں کہ روز عاشور جس مقام پر میرے مولا حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر گرے ہیں نا، وہ یہی مقام ہے، یہی مقام ہے کہ جہاں پر زہرا کا لال زین سے زمین پہ آیا، یا زمین پہ نہ آیا، تیر اتنے لگے تھے کہ روایت میں ہے کہ مولا نہ زمین پر تھے نہ زین پر تھے۔ یا حسین یا حسین، آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ مقام صاحب زمان مولا یہاں پہ اگر زمین پہ آئے ہیں، یہاں پہ زمین پہ گرے ہیں، تو مولا کی قبر اتنی دور کیوں ہے؟ قتل گاہ کہ جہاں مولا کو شہید کیا گیا اتنا دور کیوں ہے؟ اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ شمر لعین نے مولا حسین کو یہاں سے گھسیٹتے ہوئے قتل کیا اور فضربہ اسنا اور 12 ضربے مار کر میرے مولا
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب پانی پیاسوں کو جب بلائے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب بلائے کربلا میں بنا تھا جو دولہا کیا بتاتے تھا اس کی دلہن کا سب کو دلہن تھی سب کو دیوا بیٹیوں کا جو گھر بسا ہے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤگے جب جنازہ پھول کا اٹھا صبر اس کو علی کا کیسا تھا گریہ زینب کے سامنے نہ گرا آنسو بچوں سے جب چھپا ہے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤگے محمد وعلی محمد صلی اللہ صادق علیہ السلام یہ مقام ہے کہ جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مولا کربلا تشریف لائے تھے اپنے جد اپنے دادا امام حسین فرماتے تھے اور اسی مقام سے آپ دیکھتے ہیں زیارت وارثہ السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ اور اس طرح کی مختلف زیارات ہیں جتنی بھی زیارتیں ائمہ کی ہیں مولا عباس کی زیارت ہے یہ ساری زیارت کسی عام بندے کی نہیں بلکہ امام معصوم کی ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلمات میں تو مولا اس مقام پر آتے تھے اور اس مقام پر آ کر لوگوں کو تعلیم کیا کرتے تھے کہ میرے جد حسین کی اس طرح سے زیارت کرو اور اسی مقام پر قیام فرماتے تھے تو انشاءاللہ آپ سب بھی جائیں گے اور ہم بھی جائیں گے اس مقام پر زیارت کریں گے اور وہاں پہ مولا کو ہدیہ کریں گے 2 رکعت نماز پڑھ کے ابھی تو مستقل میں نہیں ہے تو وہ جو باغ ہے وہ بھی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب تھا تو ابھی تو وہ نہیں ہے بہرحال وہ مقام جو ہے امام کی انشاءاللہ اس کی زیارت کریں گے پر محمد وعلی محمد صلی اللہ ابھی ہم مقام امام جعفر صادق کے مقام پر جا رہے ہیں ابھی ہم امام جعفر صادق کے مقام پہ جا رہے ہیں اور اس طرف ہی ہے یہاں سے نکل رہے ہیں اچھا بس مقام ابن جعفر صادق تھوڑا ہی دور ہے تھوڑا ہی دور ہے امام جعفر صادق کا مقام یہ بس کرتے ہیں وضو پہ حفر پڑتے ہیں وہاں سے لال شاہ اور اندر آ گئے ہیں زیارت کر کے پھر وہ نفل ادا کرتے ہیں نفل ادا کر کے ملتے ہیں بس نفل ادا کر لیے بس ہم یہاں سے چلتے ہیں بس راستے میں جا رہے ہیں اور زیارت کرتے ہیں
صلواتك عليه وآبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. अच्छा कोशिश कीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, अंदर ज़ियारत करें, 2 रकात नमाज पढ़ें. ये सामने जूस वाली दुकान के पास आइएगा, क्योंकि यहाँ पर जेंट्स हम लोग जा रहे हैं. یہ مقام صیب الزمان ہے. زیارت ہوگی بس ابھی بڑھ گیا سمجھتے ہیں. پھر کر لیے ظہر کی نماز بھی پڑھ لیے, پھر چلتے ہیں عصر کی نماز آ گئی. ابھی بس یہاں سے چلتے ہیں. یہ ہے مقام امام زمانہ, یہاں پہ بس یہاں سے اندر جا رہے ہیں. اندر جا رہے ہیں, بس یہاں سے جا رہے ہیں, بس جا رہے ہیں یہاں سے. مقام علی اکبر ہے, مقام علی اکبر جا رہے ہیں سلام کرنے. جیسا بیٹا قربان کربلا میں دیکھ اپنی آنکھوں سے کیسے حسین کا گھر آج اپنی آنکھوں سے حسین علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کیسے نکالے اپنی آنکھوں سے دے کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ حسین کے اکبر کے کلیجے میں برچھی گئی. رونے والوں, یہی وہ مقام ہے جہاں پہ علی اکبر دشمنان سے جنگ کر رہے تھے. ایک نے بولا علی اکبر تو جنگ کر رہا ہے, فوج خیمہ کی جانب بڑھ رہی ہے. اب سنو گے جملہ اتنا غیور تھا زینب کی چادر کا خیال. علی اکبر نے خیمے کی جانب دیکھا, ایک ظالم نے چھپ کر کے وار کیا. رونے والوں, اس نے علی اکبر کے سر میں گول مارا. رونے والوں کو ان کا لگنا تھا اکبر سے زیر چھوٹ گئی. رونے والا گھوڑے سے کہتا ہے گھوڑا مجھے خیمہ کی جانب
अकबर को अपना बाबा मिलाने लेकर के गया, नहीं नहीं अली अकबर को माँ मिलाने के लिए ले गया, नहीं नहीं रोने वालों ये हैवान था, इसके आंखों में अकबर के जिगर का खून आ गया, ये रास्ता भूल गया, अब ये वहाँ आया जहाँ पे अकबर के कातिल खड़े थे, काटा हूँ बिन सयूफ़ेल बनेरबा, इन्होंने शबीह पैगंबर पे, अरे तलवारों के वार, अदरकुम अल ज़हरा, रोने वालों सुनोगे जुमला, अली अकबर से नील छूटी है, अकबर ने आवाज दी है, वाह बता बाबा मुझसे नील छूट गई है, रोने वालों हुसैन की क्या हालत थी, रोने वालों बाप की हालत थी, रो रो कर ये बैन कर रहा था, अलग दुनिया बात कर रहा था, कहता था अकबर तेरे जाने के बाद कोई खतर, अकबर मुझे जवाब दे, ओ मैं तेरा ज़रीफ़ हुआ, मातम हुसैन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हो गई बस अभी चलते हैं। वसल्लम वो चलने उसके बारे में वहीं गाइड कर दूँगा, और वहीं से हम लोग जो है जिसको हरम जाना है हरम जाए, जिसको होटल जाना है होटल जाए। कल हमारा रूट शुरू होगा 2 कपे अब्बास, मुकाम शेर फिजा, खेमा का और किला जनेबिया, इस तरह हमारा ये ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। किला जनेबिया तो किबला भी बयान कर रहे हैं, यहाँ पर मसाइब पढ़ेंगे और नवा फिर हम ज़्यादा करेंगे, उसी गली से बाहर निकलेंगे जाफर जंग के लिए। ये बाबे किबला मौला हुसैन चलाता है, जहन में रखें, वो शारा से था कि ये जो अज़ान हो रही है, इसी अज़ान को बचाने के लिए अहले बैत ने अपना खून दिया, अपनी कुर्बानी दी। ये जो छोटा सा मकाम है, मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम 6 माह के अली से मखसूस है। अब रिवायत में मिलता है कि जब सारे शहीद हो चुके और कोई असहाब में से ना बचा, कोई अंसार में से ना बचा, कोई मर्द ना बचा, तब मेरे मौला ने आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, कि आया कोई है कि जो हुसैन इब्न अली की मदद करे। उस बयाबान में जब मौला ने आवाज़ बुलंद की तो उलमा बयान करते हैं कि जनाब अली असगर ने अपना झूला छोड़ दिया। तो जैसे ही मौला वो एक आवाज़ बुलंद होती है खैमे से, मौला खैमे में तशरीफ़ लाते हैं और पूछते हैं कि क्या माजरा है, तो बयान बताया जाता है कि अली असगर ने अपना झूला छोड़ दिया है। बस मौला समझ जाते हैं कि भाई अली असगर ने क्यों झूला छोड़ा है, बस मादर से कहते हैं इसको तैयार किया जाए। तैयार करके मुख्तसरन जब मौला सामने लेकर आते हैं तो ये जो मकाम है ये उसी जगह से मंसूब है कि मौला ने इस मकाम पर आकर जनाब अली असगर को बुलंद किया। और जनाब अली असगर की जो कुर्बानी है बाकी तमाम शुहदा से मुनफरिद है। काफ़ी वजूहात हैं उसकी, उसमें से एक वजह यह है कि जनाब अली असगर की जो शहादत है ये हुज्जत बन गई। ये हुज्जत बन गई इस बात की कि ये जो सामने जो जंग लड़ने आए हैं ये इंसान नहीं, ये जानवर हैं। कि भला हुसैन को कत्ल किया, चलो हुसैन को कत्ल किया, हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की, भला 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भले 6 माह के उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बस उस बच्चे की कुर्बानी ने ये तमाम इंसानों को बता दिया कि सामने जो आए हैं ये इंसान भी नहीं है। बस मौला ने इस मकाम पर आके जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को बुलंद किया और फरमाया कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो भला इस बच्चे का क्या कसूर है, बस इसको पानी पिलाया जाए। ये कहकर मौला एक मरतबा ज़मीन पर रखते हैं और रिवायत में है कि वो तपती ज़मीन पर जनाब अली असगर को काफ़ी देर तक रखा मगर जालिम को रहम ना आया। रिवायत में मिलता है कि फ़ौज अशकिया पीछे मुड़ मुड़ के रोती रही, वो ये मंज़र देखकर बर्दाश्त ना कर सकी, लेकिन फिर भी चूँकि दुनिया की लालच थी, अब शहीद भी करना था, बस इतने में मौला ने उनको बुलंद किया दोबारा से। और जब ये देखा गया कि फ़ौज अशकिया इतनी ज़ारो कतार रोने लगी हैं और उनको एक खौफ सा तारी हो गया कि इनकलाब ना बपा हो जाए, अली असगर की एक मुस्कुराहट ने, अली असगर की जंग लड़ने के बावजूद एक मुस्कुराहट ने जिस तरह से फ़ौज अशकिया में इनकलाब बपा किया, तो उस खौफ के मारे उमर अपने साथ ने हुरमला को हुक्म दिया कि इख्ता कलाम हुसैन, कि हुरमला हुसैन के कलाम को कता करो। इतना कहना था कि हुरमला ने 3 भालों का एक तीर निकाला कि जो उलमा पढ़ते हैं, बस वो तीर निकाला और जब जनाब अली असगर की तरफ चलाया तो रिवायत के जुमले हैं फज़ुबिहा मिनल वरीद इलल वरीद, कि एक कान से दूसरे कान तक बच्चा ज़िबा हो गया, एक रग से दूसरे रग तक एक बच्चा ज़िबा हो गया। बस ये मकाम जनाब अली असगर का मकाम है। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज हैं, जो हाजात रखते हैं
خاص کر جن کی اولاد نہیں ہے مولا ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جو بھی حاجت ہیں مولا سے انشاءاللہ توسل کیجیے. اور جب زیارت پہ جائے، کیونکہ یہ مقام ان کی قبر نہیں ہے، قبر جناب علی اصغر علیہ السلام جس جگہ وہ مدفون ہے وہ حرم کے اندر جو مرکزی جو زری ہے مولا حسین کی، اسی زری میں علماء پڑھتے ہیں کہ مولا حسین کے سینے کے اندر دفن کیا گیا ہے. تو اسی زری پہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی قبر بھی ہے، تو وہاں پہ زیارت ہوتی ہے. لیکن یہ مقام چونکہ یہاں شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ جناب علی اصغر کا خون بہا ہے، تو بس اس کی زیارت کیجیے اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے جاؤں. اصغر میں تیری ماں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے لگاؤں. اصغر ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں آؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں. ابھی ہم جا رہے ہیں جعفر جن، ابھی ہم جا رہے ہیں جعفر جن، ابھی ہم جا رہے ہیں جعفر جن. یہاں سے راستہ یہ جعفر جن ہے. سارے اندر آ جائیں، جگہ چھوڑ دیں بیچ میں تاکہ یہ سب نے ایک بار درود بھیج دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو مقام ہے، اس مقام کا نام ہے مقام جعفر جن، اور یہ ایک جن سے منسوب ہے کہ روایت میں ملتا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سارے تو پہلے شیعہ ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں شیعہ بنایا ہے، مولا حسین پہ گریہ کرنے والا بنایا ہے. اسی طرح علماء بیان کرتے ہیں کہ جنات میں بھی مختلف قومیں ہوتی ہیں، اقوام ہوتے ہیں، کوئی جن اللہ کو ماننے والے، کوئی منکر، تو اسی طرح کوئی شیعہ ہوتا ہے، تو کوئی مولا کے منکرین میں سے بھی ہوتا ہے. تو انہی میں سے ایک مولا کے چاہنے والے جنات میں سے ایک جن تھا جعفر جن، جس کا نام تھا. اور یہ جن جو ہے جب اس کو پتہ لگا کہ کربلا واقع ہو رہی ہے اور مولا حسین علیہ السلام دشت نینوا میں تنہا ہیں، تو یہ جن اگرچہ انسان نہیں تھا مگر یہ مولا کا چاہنے والا تھا. سامنے کھڑے انسان تھے جن کو اللہ نے جنات پر بھی فضیلت دی، مگر وہ انسان جانور سے بھی بدتر تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کا خون بہایا. بس یہ جن جب کربلا میں آتا ہے اور مولا کے پاس آ کے دیکھتا ہے کہ مولا تنہا ہیں اور مولا یعنی اس طرح شہید ہونے والے ہیں، تو کہتا ہے کہ آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں گا. مولا میں اپنے آپ کو آپ پر فدا کر دوں گا، میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دوں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے. بس اس وقت مولا حسین علیہ السلام اگرچہ وہ یزیدی فوج تھی مگر ان پر بھی رحم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، سامنے انسان ہو تم جن ہو. یہ اس جن کو منع فرمایا کہ ان سے لڑیں، تو چونکہ مولا نے منع فرمایا اور مولا حسین علیہ السلام لڑتے ہوئے جب شہید ہو گئے اور جب عاشورہ وقع ہوئی تو اسی ندامت میں کہ میرے مولا شہید ہو گئے وہ اسی مقام پہ رہا زندگی بھر اور وہ گریہ کرتا رہا. اور یہاں کے لوگوں نے محسوس کیا کہ اس مقام سے پھر وہ جن کے رونے کی آوازیں آتی تھی. بس یہ مقام اس جعفر جن سے منسوب ہوا ہے. گویا یہ جنات بھی مولا حسین علیہ السلام پر گریہ کرتی ہیں، بلکہ یہ زمین و آسمان بھی، زمین و آسمان، پرند چرند سب مولا حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں. بس یہ ایک انسان ہے، بس یہ ایک انسان ہے. یہ یزیدی لوگ ہیں، کس چیز سے بنے ہیں خدا جانے کے، جنہوں نے جو مختلف فتوے لگاتے ہیں اور جنہوں نے ائمہ کو شہید کیا. اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. خدا نے بیان کیا جعفر جن کے حوالے سے. یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
साथ में घर है जहाँ मौलाना हुसैन के सर मुबारक को रखा गया, उस पर टांगा गया। मतलब उलमा कराम और मुरादी की रिवायत के हवाले से ये रिवायत जो है सही नहीं है कि तरफ कोई हो सकता। मतलब हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग ऐसे घर पे जाते हैं और पीछे जाके देखते हैं पेरी का पेड़ है, तो पता नहीं, मुझे सोचता है कि नॉलेज होना चाहिए क्या है कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। मगर ये करबला है, इसमें आपको नहीं मालूम कि कौन सा कदम मौलाना हुसैन का कहाँ पे था कि मौला 72 लाशें उठा रहे थे पूरे मैदान जंग में, किस तरह मौला गए हैं और बीबियाँ यहाँ से काफिर रवाना, ना जाने हम तो ज़मीन पे चल रहे हैं। कहा गया ना कि करबला में एहतराम पे चलो, एहतराम पे चलो, तो यही इसीलिए कहा गया ना जाने इमाम ज़माना कदम कौन सी जगह पे। तो बस हमारी आज की जाते नहीं कि काम हो रही है, हम इस गली से बाहर निकलेंगे तो सामने टीला ज़ाहिर भी है, मगर अभी जानी जो है काफ़ी थक गए, तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, मौला हुसैन का रोज़ा, फिर सामने मौला अब्बास का रोज़ा, जिसको हरम जाना है वो हरम जाए, और आप लोग 9 बजे तक होटल आ जाए। हाँ 9 बजे तक होटल आ जाए, मुख्तसर जश्न एक और उसके बाद आप लोग खाना होगा। कल जो इंशाल्लाह इसी तरह देखिए जितनी जल्दी करेंगे उतना टाइम ज़्यादा मिलेगा जगहों पे। काम 2:30 बजे सब तैयार होते हैं ना, आज भी बहुत लेट होगा, टाइमिंग वगैरह फॉलो करें। आज भी हम थोड़ा 1 घंटा लेट होगा, 1 घंटा, वरना आज के लिए जाएंगे और आगे मुकाम भी कर लेते हैं। थकावट है, कल इंशाल्लाह दोनों कपड़े अब्बास मुकाम शेर फिजा खैमा का और टीला ज़ाहिर की ज़रूरत करेंगे, मौलाना हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। तो टाइमिंग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ज़रूरत पूरी जाए। अभी मैं जा रहा हूँ हरम शरीफ, वहाँ पर जाकर मगरिब की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मौला हुसैन मौला गाजी की ज़ियारत करके फिर सीधा होटल। हरम शरीफ की तरफ पहुँच चुके हैं, मौला हुसैन के सामने मेरी ज़ियारत है, बस नमाज़ पढ़ के अंदर चलते हैं। नमाज़ पढ़ दे मौला के घर जा रहे ज़ियारत जा रहे हैं मौला की ज़ियारत कर ले, वो वाली करते हैं ज़ियारत। हुसैन की जो ज़ियारत होगी, लेकिन हम एक और ज़ियारत वो करने जा रहे हैं। ये ज़ियारत ये एक और ज़ियारत है, ये भी करते हैं। मौला की ज़ियारत होगी, अब सीधा अब होटल जा रहे हैं, होटल जाके मिलते हैं। होटल पहुंच के बहुत हुई थी बारिश में, सारे कपड़े हो गए गीले। होटल पहुंच गए, जैसे ही खाने का टाइम होता है तो आपको मिलते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी खाना मतलब नीचे छोटी सी मैस, मतलब नीचे छोटा सा एक जश्न है मौला का, बस वो करके फिर खाना है, बस अभी हम नीचे ही जा रहे हैं। अब हमारे साथ रहेगा अंदर आगे गुजरात का हिसाब फिर चलना सिखाया, वाह 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 वाह, तो फिर चलना सिखाया है खुदा ने, वफाओं को सजाया है खुदा ने, वफाओं को से कपड़ा अलग पे जो लगा के ये काबे से मिलाया है, वाह वाह ये काबे से मिलाया है वाह। या अली के आ रहा है मज़हबत का के आ रहा है मज़हब तिलावत का मुर्तज़ा सुना। वाह 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 वाह।
کے گھرانے میں بھائی میں کل سے مسلسل جاگا ہوں میرا مولانا جانکر میں ایک سے ڈیڑھ جو ہے ٹوٹی پھوٹی حالت میں خستہ حالت میں پیش کر دیکھے گا. اچھا یہ شعر ہے بطور خاص آپ تمام زائرین کے لیے کہ یدی ہے ہمیں کہ پنجتن آگے یدی ہے ہمیں کیوں حاضری ہے غریب من احبها فقط احبنی من آباها فقط آزادی. میں شعر پیش کروں بات واضح ہو جائے گی کہ اس زندہ چلایا جائے گا کہ اس زندہ چلایا جائے گا جو نرس حدر جلا تیرا واسطہ عباس تیرے تیرسا دنیا میں تیرسا دنیا میں کہا جھکتے ہیں شاہ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آسمان عباس تیرے تیرسا دنیا میں کہا کہ تو ہمیں بنی ہاشم کہ تو ہمیں بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے تو میرے بنی ہاشم زہرا کی تو. چلیے ہم اپنے آ گئے ہیں روم میں. بس ابھی ہم سونے کی ہماری تیاری ہے تو اس ولاگ کو یہیں سے اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. خدا حافظ.